دوسری بات زکوٰۃ دینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ ولاد اور زواج کا رشتہ ہو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح بیٹا اپنے والد کو اور بیٹا اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اوپر کی طرف چلتے چلے جائیں، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، اسی طرح نیچے کی طرف پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا پڑ پوتی، یہ سارا یعنی اوپر نیچے کے جو رشتے ہیں والدین یا اولاد، یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے کو دی جا سکتی ہے، بھتیجی کو دی جا سکتی ہے، بھانجے کو دی جا سکتی ہے، بھانجی کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو، خالہ کو، چچا کو، پھوپھی کو، چچا زاد کو، ماموں زاد کو، خالہ زاد کو، پھوپھی زاد کو، ان سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کا نہ تو ولاد کا یعنی اولاد اور والد کا رشتہ ہے، نہ آپ کا ان کے ساتھ شوہر میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور آل محمد کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال کے میل کچیل کو استعمال کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر آتا ہوں تو مجھے بستر پر ایک کھجور ملتی ہے اور مجھے بھوک بھی ہوتی ہے، مجھے اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں اس وجہ سے وہ کھجور نہیں کھاتا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کی نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کھجور کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی ایک کھجور حضرت حسن نے منہ میں ڈال دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کخ کخ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اس کو تھوکو، اس کو منہ سے نکالو، اور کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے؟ حالانکہ حضرت حسن بچے تھے، وہ مکلف نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد، اپنی اہل بیت کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ بچپن سے ان کی تربیت اس نہج پر ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچائیں۔ اور اسی میں ہمارے لیے میسج اور پیغام یہ ہے کہ والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت بالکل انیشیل سٹیج سے کریں، بالکل بچپن سے۔ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی تربیت ہوگی، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بچپن سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ سید سے مراد ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد میں جو لوگ آتے ہیں جن کو سید کہا جاتا ہے عموماً ہمارے معاشرے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں، اسی طرح آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، یہ سب اور ان کی اولادیں، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان سب کو سید اور بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید کو ہدیہ دیں، آپ اس کی نفلی صدقات کے ذریعے مدد کریں، ان کا ہم پر حق ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو سادات کو خمس ملتا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو آل رسول کو قرآن نے خمس کا ایک حصہ مقرر کر کے دیا تھا جو مال غنیمت میں ان کا حصہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بعد میں وہ خمس کا سلسلہ، مال غنیمت کا وہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا، وہ نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں بہت سے ایسے سادات، بہت سی ایسی سید فیملیز ملتی ہیں جو مستحق ہوتی ہیں اور وہ بیچارے زکوٰۃ لے نہیں سکتے اور دوسرے ذریعے سے کوئی مدد نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق تو اور مستحقین سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ آل رسول ہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حضور کے رشتہ دار ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں ایسی سید فیملیز موجود ہوں اور ہم ان کو نظر انداز کر دیں، تو کہیں قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ میری اہل بیت تھے، یہ میری آل کے لوگ تھے، آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو ہدیہ کیوں نہیں دیا، آپ نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا،